بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مدینہ منورہ کے اس مبارک دور کا واقعہ ہے جب ہر گلی کوچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے انفاس قدسیہ سے مہک رہا تھا۔ انہی دنوں میں ایک نوجوان تھا جو اپنی عبادت و زہد کے لیے مشہور تھا۔ اس کا دل دنیا سے اچاٹ اور آخرت کے فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے دنیا کے ہنگاموں سے دور مسجد نبوی کو اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ اس کا سارا دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت میں گزرتا، وہ ان کے حلقوں میں بیٹھتا، اس انتظار میں کہ کب کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہوئی کوئی تازہ حدیث بیان کرے اور وہ اس نور کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ اس کا دل علم نبوت کی موتی چننے میں لگا رہتا تھا۔ اس نوجوان کا ایک بوڑھا باپ بھی تھا جس کی خدمت اس کی ذمہ داری تھی۔ اس کا معمول یہ تھا کہ وہ سارا دن مسجد میں گزارتا اور جب عشاء کی نماز کے سے فارغ ہوتا تو اپنے بوڑھے والد کی خدمت ان کے پاس رات گزارنے کے لیے ان کے گھر کی طرف روانہ ہوتا۔ مسجد سے اس کے والد کے گھر تک کا راستے میں ایک مکان پڑتا جس میں ایک عورت رہتی تھی۔ وہ عورت اس نوجوان کے تقوی اور اس کی خوبصورت جوانی پر فریفتہ ہو چکی تھی۔ شیطان نے اس کے دل میں اس نوجوان کے لیے برا ارادہ ڈال دیا تھا۔ جب بھی یہ نوجوان وہاں سے گزرتا وہ عورت اس پر نظر رکھتی۔ ایک دن جب یہ عابد نوجوان عشاء کی نماز کے بعد اپنے والد کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو عورت راستے میں اس کے منتظر کھڑی تھی۔ اس نے نوجوان کو بہکانے کی کوشش کی، اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور بار بار اسے گناہ کی دعوت دی۔ نوجوان جو انسان تھا اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ وہ عورت اسے بہکا رہی تھی یہاں تک کہ اس کا نفس کمزور پڑ گیا اور وہ اس کے پیچھے چل دیا۔ جب وہ اس عورت کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور اندر داخل ہونے ہی والا تھا، عین اس لمحے جب وہ گناہ کے دہانے پر کھڑا تھا، اللہ نے اس کے تقوی کی لاج رکھ لی۔ اس کے دل پر اچانک اس کے رب کے کلام نے دستک دی۔ اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یقیناً جو لوگ خدا ترست ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جیسے ہی اس آیت کا مفہوم اس کے دل و دماغ پر اترا، اس کے سامنے گناہوں کے سنگین اور اللہ کے جلال کا تصور آ گیا۔ اس پر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اس قدر طاری ہوا کہ اس کا جسم اس خوف کا بوجھ نہ سہار سکا۔ وہ وہیں دہلیز پر ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ عورت نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھی گھبرا گئی، شور مچ گیا، لوگ جمع ہوئے، کسی نے نوجوان کو پہچان لیا۔ اسی بے ہوشی کی حالت میں اسے اٹھا کر اس کے بوڑھے باپ کے پاس لے جایا گیا۔ نوجوان پر غشی طاری تھی۔ رات کا ایک پہر گزرا، دوسرا گزرا، یہاں تک کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا مگر اسے ہوش نہ آیا۔ باپ ساری رات اپنے لخت جگر کے سرہانے بیٹھ کر پریشانی میں گزار دیتا ہے۔ آخرکار جب رات ڈھلنے لگی نوجوان کو ہوش آیا۔ باپ نے کانپتی آواز میں پوچھا، میرے بیٹے تجھے کیا ہوا تھا؟ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے لرزتے ہوئے اپنے باپ کو سارا واقعہ سچ سچ سنا دیا کہ کس طرح وہ بہک گیا تھا اور پھر کس طرح اللہ کی آیت نے اسے بچا لیا۔ بوڑھے باپ نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے پوچھا، اے میرے بیٹے وہ کون سی آیت تھی جو تو نے پڑھی تھی؟ نوجوان نے اسی کمزوری اور خوف کی حالت میں دوبارہ وہی آیت سورہ اعراف کی 201 تلاوت کی۔ جیسے ہی اس کی زبان سے وہ آیت ادا ہوئی اس پر دوبارہ وہی کیفیت طاری ہو گئی، وہی خوف خدا، وہی ندامت اور وہی اللہ کا جلال۔ اس کا دل اس بار بھی اس آیت کا اثر برداشت نہ کر سکا، وہ دوبارہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ گھر والوں نے اسے ہلایا، پڑوسی جمع ہو گئے، لیکن جب انہوں نے اس کی نبض دیکھی اور اسے جھنجھوڑا تو معلوم ہوا کہ اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ وہ اپنے رب کے خوف سے اس آیت کا پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ چنانچہ گھر والوں نے رات کے وقت اس کی تجہیز و تدفین کی، اسے غسل دیا اور رات کے اندھیرے میں ہی اسے دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو یہ خبر امیر المؤمنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ آپ رضی اللہ عنہ اس نوجوان کے تقوی اور اس کی موت کے اس عجیب واقعے کو سن کر بہت متاثر ہوئے۔ آپ فوراً اٹھے اور اس نوجوان کے بوڑھے باپ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے تعزیت پیش کی، اسے تسلی دی اور بیٹے کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس نوجوان کی قبر پر لے چلو۔ جب آپ رضی اللہ عنہ اس نوجوان کی قبر پر پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ اس کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر بلند آواز سے اسے پکارا، اے فلاں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ نے اپنے خوف زدہ بندوں سے وعدہ کیا تھا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغ ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، قبر کے اندر سے اس نوجوان کی آواز آئی جس نے جواب دیا، اے عمر مجھے میرے رب نے جنت میں وہ دو باغ دے دیے ہیں، اے عمر مجھے میرے رب نے جنت میں وہ دو باغ دے دیے ہیں۔ اس نوجوان نے یہ الفاظ دو مرتبہ دہرائے، گویا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور تمام دنیا والوں کو گواہی دے رہا تھا کہ اللہ نے اپنے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچنے والے بندوں کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔